اسی طرح نہ صرف درود پاک پڑھنے والے، مثلا جو بندہ درود پڑھتا ہے، نہ صرف درود پاک پڑھنے والے بلکہ درود پاک پڑھنے والے کے والد کا نام. ایک تو ہے نا کہ آپ نے درود پڑھا ہے، آپ کا نام، نہ صرف آپ کا نام بلکہ درود پاک پڑھنے والے کے بابا کا، اس کے فادر کا، اس کے والد کا نام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. مثلا یہ بھی حدیث کے اندر ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مثلا صحابہ نے پوچھا نا کہ حضور آپ درود خود بھی سنتے ہیں تو آپ کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے والے کا نام بھی پیش کر دیا جاتا ہے. تو مثلا یہ دو باتیں ہوگی نا، اگر آپ خود سنتے ہیں تو پیش کیسے کر دیا جاتا ہے؟ تو اس کا بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ جو تو اپنے دل سے اور محبت کے ساتھ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کر کے اور اس طرح درود پڑھتا ہے کہ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے اور آپ سرکار کی جالیاں مبارک ہیں، آپ سرکار کا گنبد شریف ہے، وہ اتنی محبت سے درود پڑھتا ہے کہ اس کو یوں لگتا ہے کہ میری آواز حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں خود. تو ایسے بندے کا درود حضور خود سماعت کرتے ہیں. اور ایک ایسا بندہ ہے جو بے دھیانی میں بس زبان سے درود پڑھ رہا ہے اور اس کی توجہ مکمل حضور کی طرف نہیں ہے یا اس کی توجہ مکمل نہیں درود پاک کی طرف، تو ایسے بندے کا بھی درود قبول کر لیا جاتا ہے. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کا نام اور اس کے والد کا نام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے. مثلا ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہے حضور کے مزار شریف کے اوپر، حضور کے روضہ مبارک پہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہے. اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی درود پڑھتا ہے وہ اس درود پڑھنے والے کا نام لکھتا رہتا ہے اور آگے اس کے فادر کا نام لکھتا رہتا ہے. تو جب وہ نام لکھتا رہتا ہے پھر اس کے بعد وہ لسٹ جو پوری بنتی ہے اس دن وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی جاتی ہے کہ یا رسول اللہ یہ اس بندے نے اور اس کے والد کا نام یہ ہے. مثال کے طور پہ جیسے ابھی محمد نے درود پاک پڑھا تو محمد بن انیس، یہی آپ کے فادر کا نام، انہوں نے آپ کے اوپر درود پاک پڑھا ہے. عثمان غنی ولد یعقوب، ان کے والد صاحب نے، انہوں نے آپ کے اوپر یہ درود پاک پڑھا ہے. عرفان شاہ صاحب کا بیٹا کیا نام ہے بیٹا؟ عبداللہ شاہ ولد عرفان شاہ، انہوں نے اتنا درود پاک آج کے دن آپ کے اوپر پڑھا ہے. تو وہ لسٹ حضور کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے. ہمارے قبلہ کعبہ پیر و مرشد پیر طریقت حاجی محمد محسن منور یوسفی آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو بیٹا حضور کسی کی آواز سنیں یہ تو بڑی مرتبے اور مقام کی بات ہے، تو لیکن اگر حضور کی بارگاہ میں لسٹ بھی پیش کر دی جائے تو یہ کوئی کم مرتبہ اور مقام ہے؟ آپ کا نام، آپ کے ابو کا نام حضور کی بارگاہ میں پیش ہو، تو اس لیے ہمیں خوب درود اور سلام پڑھنا چاہیے. اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھنے والے بندے کی قیامت کے دن خود شفاعت فرمائیں گے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن حضور درود پاک پڑھنے والے بندے کی شفاعت فرمائیں گے. تو آج ہم نے یہ جو 3 احادیث مبارکیں ہیں یہ میں نے آج آپ دوستوں کو، آپ سب کو بتائی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ان 3 کو آج ہم یاد کرتے ہیں، باقی کی جو رہ گئی ہیں یہ ہم نے پوری 11 یاد کرنی ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کا ٹیسٹ بھی لینا ہے. ٹھیک ہے نا؟ پکی بات ہے. کون کون یاد کرے گا ذرا مجھے؟ یہ آج والی 3 تو میرا خیال ہے آپ کو یاد ہو گئی ہونی ہے. میں ذرا دوہرا دیتا ہوں. درود پاک پڑھنے والے کی آواز خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، نہ صرف درود پاک پڑھنے والے بلکہ اس کے والد کا نام بھی محبوب کبریا کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. نمبر 3، اس کی شفاعت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے.
اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے، سننے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔